الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، جن لوگوں نے دنیا میں گمراہی کے راستے کو اپنایا، پسند کیا اور اس پر ڈٹا رہا، جمع رہا، چاہے جیسا تھا ویسا تھا، وہ چلتا رہا اسی میں اور پھر واپس نہیں آیا، تو بات ختم ہو گئی اور یہ بھی اپنے منزل کو پہنچ گئے اور منزل ان کا تھا جہنم. اللہ رب العزت کے قہر و غضب اور عذاب کا وہ مقام جس کو انہوں نے خود انتخاب کیا تھا. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب آئے گا، تراہم، آپ مشاہدہ فرمائیں گے کہ یعرضون علیہا، یہ تمام لوگ جنہوں نے جہنم کا انتخاب کیا تھا، ہر وہ انسان جس نے اللہ کی بندگی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسترد کیا اور نفس و شیطان کے پیچھے پڑ گیا، ان سب کو آپ مشاہدہ فرمائیں گے کہ خاشعین، ان کو جہنم کے طرف لے جایا جائے گا اور جہنم ان کے سامنے لایا جائے گا، ان کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا خاشعین، اس حالت میں کہ یہ ذلیل اور بے عزت اور بہت ہی گئے گزرے حالت میں ہوں گے. ان کے ذلت کی وجہ سے وہ اتنے پژمردہ اور ضعیف اور بے بس نظر آئیں گے اور جہنم کی طرف بھی دیکھیں گے من طرف خفی، خوف اور ڈر کے ایک کیفیت، اور اپنی دائمی ہلاکت سامنے آئے گی. ایسی ذلت جس کے بعد کوئی عزت نہیں ہوگی، ایسی تباہی کی جس کے بعد کبھی آبادی ان کو نصیب نہیں ہوگی، ایسی ناکامی کی جس کے بعد کبھی انہیں کامیابی نہیں ملے گی. تو کیوں نہ آج آنکھیں کیوں نہ کھولی جائیں اور اللہ رب العزت کی فرمودات پر کیوں نہ عمل کیا جائے، اس لیے کہ پھر قیامت میں ذلت میں اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بھی وہ صلاحیتیں رکھ دی کہ وہ اپنی آخرت سے متعلق بھی سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، عمل بھی کر سکتا ہے. تو جب ان کا یہ منظر ہوگا، اہل جنت ان کو دیکھیں گے
اور اہل جنت عرض گزار ہوں گے ان الخاسرین، حقیقی زیانبار اور نقصان اٹھانے والے لوگ، خسارے میں پڑنے والے لوگ وہ ہیں جو خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گنوایا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی انہوں نے ہارا ہے، ان کے ہاتھ سے ان کے اپنی زندگی اور اپنا وجود نکل چکا ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی وہ فریاد کرتے ہوئے جو بھی جس طرح کی کوئی آواز، کوئی انداز امکان پذیر ہو کہ ان کی نجات کا ایک ذرت برابر بھی امکان پیدا کرے تو اس کا متوسل ہو جائے، لیکن ایک ذرہ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، ہاں باخبر ہو جاؤ، اب سن لو، سمجھ لو کہ جتنے بھی لوگ تھے جو اللہ کی نافرمانیوں کے سبب ظلم کے مرتکب ہو چکے تھے، وہ اب ایسے عذاب میں گرفتار ہوں گے جو مقیم ہے، قائمی و دائمی عذاب، اس میں جلتے رہیں گے، بنتے رہیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کے یہ کھال پک جائے، جل جائے، بن جائے، ایک اور کال انہیں پہنا دیا جائے گا تاکہ عذاب کا تسلسل قائم ہو جائے گا، اور عذاب ایسی کہ نہ تو وہ عذاب کی شدت سے مر جائیں اور نہ عذاب ان کے سر سے کم کیا جائے۔ الا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، حقیقی زیانبار لوگ وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جان اور زندگی کا نقصان کیا ہے اور اپنے اہل و عیال کا، کیونکہ وہاں پر کوئی تلافی نہیں ہوتا، اس لیے خسارہ کا تعلق اگر جب آخرت سے متعلق نعوذ باللہ آ جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا، کوئی اس کا جبران نہیں ہوگا، دنیا میں چلے گا ادھر ادھر کر کے آدمی، لیکن وہاں وقت بھی اپنی جگہ پر مرکوز موجود اور متبادل کوئی انتظام نہیں ہے، تو اس لیے انسان یہاں آیا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، اور اللہ کا کلام اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار اور مرکز ہیں، ان کے ساتھ رہ کر ان کو اور ان کی طرز زندگی کو اپنا کر دنیا اور آخرت کی سعادتیں آپ کے منتظر۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات ہمارے اور آپ کی آخرت کے ذخیرہ بن جائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔